کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر لکھتا ہے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے، استغفر اللہ، یعنی شیطان بھی آ کر آپ کے ذہن میں باتیں ڈال جاتا تھا۔ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہے کہ شیطانی الہام کس کو ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزل علی کل افاک اثیم، بہت بڑے بہتان والے سخت گناہ گار پر شیطان اترتے ہیں۔ جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، جو پرلے درجے کا اللہ سے دور ہوتا ہے بندہ، اس پر شیطان آتے ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے آقا، ان پر بھی شیطان آتا تھا، ان کو شیطانی الہام ہوتے تھے۔ اور بدبخت ایسا ہے کہ خود کو حضور کا امتی بھی بتا رہا ہے کہ حضور کا میں امتی ہوں لیکن میں خود بھی نبی ہوں۔ بدبخت، تو دیکھ تو صحیح بات کیا کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی تو باتیں چھوڑ رہا ہے کہ ان کو شیطانی خیال آتے تھے، استغفر اللہ۔ اسی صفحے میں لکھتا ہے ان کی اکثر پیش گوئیاں غلطی کے اوپر تھیں، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے وہی آتی تھی، اس لیے حضور نے جو باتیں کیں وہ اکثر غلط ہی ثابت ہوئیں، ان کو حقیقت میں کسی نے پورا ہوتا دیکھا نہیں، استغفر اللہ۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پیش گوئیوں پر یہود کے سخت اعتراضات ہیں، جو ہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، دوسری طرف کہ میں جو بات کر سکتا ہوں اس طرح کی تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا جو اللہ نے مجھے ملکہ دیا ہے۔ دوسری طرف یہودی جو مختصر سے ہیں، ان کو جواب دینے سے بھی قاصر ہے کہ نبیوں کی شان میں ان کے کوئی نہیں بول سکتا، خلاف بلوانا ہے تو بلوا لو، وہ میں بول سکتا ہوں۔ ان پر شیطان آتے تھے، ان پر یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، غلط باتیں کر رہا ہے، لیکن کسی کا جواب دینے کی اس میں ہمت نہیں کہ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو منزہ ہیں ہر عیب سے، ہر اس طرح کی بات سے جو بے فضول ہو، انبیاء تو اس سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور کے بارے میں جو یہودیوں کے اعتراضات ہیں وہ بالکل درست ہیں، ان کا تو ہم بھی جواب نہیں دے سکتے، استغفر اللہ۔ اسی کتاب یعنی کشتی نوح کے صفحہ نمبر 5 میں لکھتا ہے ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئی ٹل جائے، یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی جو پیشگوئی کر دیں وہ ٹل جائیں، یہ ممکن نہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں، موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ تو اس کا مطلب کیا کہ وہ نبی نہیں تھے۔ ایک طرف نبی کہہ رہا ہے کہ میں ان کا امتی ہوں، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ وہ نبی تھے ہی نہیں، استغفر اللہ۔ اور دافع الوساوس صفحہ نمبر 3 اور ضمیمہ انجام اتم صفحہ نمبر 27 پر اس کو سب رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت کہتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ذلت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اکثر پیش گوئیاں ثابت ہی نہیں ہوئیں، استغفر اللہ۔ دافع البلا ٹائٹل پیج صفحہ نمبر 3 پر لکھتا ہے ہم مسیح کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا، واللہ تعالی عالم، مگر وہ حقیقی منجی نہ تھا۔ حقیقی منجی وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا، مگر بروز کے طور پر خاک سارے غلام احمد از قادیان، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بہت عرفہ والا ہوں، میں درست پیدا ہوا ہوں، بقیہ جو بھی انبیاء آئے وہ تو درست ہی نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ایک معاملہ فہم آدمی تھے، البتہ اچھے آدمی تھے اپنے لوگوں کی نسبت، لیکن میری شان بہت عرفہ والا ہے، میرے نزدیک تو ان کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، میں تو عرفہ والا ہوں، میں تو بہت بڑا ہوں، میں تو بہت کچھ ہوں۔ یہ اپنے تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، استغفر اللہ۔ آگے چل کر راست بازی کا فیصلہ بھی کر دیا، کہتا ہے یہ ہمارا بیان نیک ظنی کے طور پر ہے، ورنہ ممکن ہے کہ عیسیٰ کے وقت میں
بات راست بازی میں ان سے بھی آگے ہوں۔ یہ ہمارا ایک ظن ہے، ہم اچھا سوچ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں سب سے اچھے لوگوں میں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہم غلط ہی ہو، ان کے دور میں اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو ان سے بھی معاملہ فہمی میں اچھے ہوں۔ یہ انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے، حالانکہ نبی اپنے وقت کا سب سے عالم ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ تو ہوتے ہی خوبیوں والا ہے، خوبیاں اس میں جمع ہوتی ہیں نہ کہ برائیاں۔ اس نے ساری برائیاں عیسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دیں اور دوسرے لوگوں کو نیک بنا دیا۔ استغفر اللہ، کیسا یہ بدبخت بندہ ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اس کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں۔ کس منہ سے؟ بدبختو، تم کافر ہو اور کافر ہی رہو گے جب تک اس کو چھوڑو گے نہیں۔ ہاں، اس کو چھوڑو، سچے مسلمان بنو، سب انبیاء کی تعریف کرو، سب کا ادب کرو، اور جو اسلام کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو پھر ہم تمہیں مسلمان کہنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم آپ کو مسلمان کہیں گے جب تم حقیقی مسلمان بنو گے۔ اس طرح کے بابے کو مانو گے، غلط بندے کو مانو گے، تو ہرگز تم مسلمان نہیں ہو۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کے ساتھ وابستہ رکھے، اور دین اسلام پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔